بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں میرے نبی اپنے آخری وصی کے ظہور کی جانب پوری اپنی امت کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل اعمال امتی، کہ میری امت کے اعمال میں سے افضل ترین عمل انتظار الفرج، میرے آخری وصی کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ اور کسی شخص نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا عمل ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل انتظار الفرج، میرے آخری بیٹے کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اب دربار میں اپنا حق طلب کرنے گئی، بی بی نے فرمایا کہ یہ باغ فدق میرا حق ہے اور یہ حق خلافت حضرت امیر المومنین میرے سر کے تاج علی کا حق ہے۔ تو کسی نے بھی بی بی کا جواب نہ دیا اور بی بی کو جھٹلایا، بی بی کی تکذیب کی، اور بی بی نے انہی کے اس جواب میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی بی بی بھی اس دوران اس امید کو یاد کر رہی ہے جس امید کا نام حضرت مولا قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات مبارکہ ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس زمانہ غیبت میں زندگی گزارے گا، مولا فرماتے ہیں یہ لوگ ہر زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ترین لوگ ہوں گے، مگر اس شرط کے ساتھ ان میں دو خصوصیات موجود ہوں گی، دو خصوصیات کے مالک اور صاحب ہوں گے۔ مولا وہ کون کون سی خصوصیت ہے؟ مولا فرماتے ہیں القائلون بامامتہ، کہ زمانہ غیبت میں رہ کے بھی وہ ہمارے آخری فرزند حضرت مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کے قائل ہوں گے۔ قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے انہیں امام برحق جانتے ہوں گے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف سے انہیں امام برحق جانتے ہوں گے تو والمنتظرون لظہور ہی، پھر ان کے ظہور کے بھی منتظر ہوں گے۔ جب ان میں یہ دو اس طرح کی خصوصیات موجود ہوں گی پھر وہ ہر زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ترین لوگ ہوں گے۔ اور یقیناً آج کے اس روزمرہ حالات میں دیکھا جا سکتا ہے وہ بس ان دو شرائط اور دو خصوصیات کے مطابق اترنے والے لوگ شیعان اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے مولا صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اسی طرح آگے الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن حکیم میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو غیب پر ایمان لے کر آیا وہی مومن ہے۔ فرزند رسول اس کی تفسیر اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو متقین لوگ ہیں، یعنی یہ قرآن جو متقین کے لیے ہدایت ہے، المتقون شیعۃ علی، یہ متقین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ اور وہ جو غیب کہ جس پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان مومن بنتا ہے، وہ غیب ہم الغائب الحجۃ القائم، وہ میرے آخری فرزند امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ یعنی ان دو شرائط کی وجہ سے، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہی ذات مبارکہ ہیں کہ جن پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان صاحب ایمان بنتا ہے، انسان مومن قرار پاتا ہے۔ وہ آخر کون ہے کائنات کی روح حیات کہ جس کی وجہ سے تمام بشریت کو حیات ملتی ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تمناؤں کا مرکز و محور، وہ اللہ کے اولیاء کی امید کہ جس کی وجہ سے کائنات کا چل رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین و آسمان کے آپس میں رشتہ وصل ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں پلٹ کے کہتا ہے کہ انی فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔